میں اپریل 2024 کے آخری ہفتے کے لیے لندن میں تھا۔ جب میں لندن پہنچا تو اتفاق سے میرے جس دوست نے ایئرپورٹ سے مجھے لینا تھا وہ نہ آ پایا۔ اس زمانے میں یہ کوئی بڑی بات نہیں، مجھے اپنے ہوٹل کا علم تھا اور گوگل کی مدد سے میں وہاں بآسانی پہنچ سکتا تھا۔ میں اپنے موبائل فون پر ابھی راستہ تلاش ہی کر رہا تھا کہ ایک پاکستانی میرے قریب آیا، کہنے لگا آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے بتایا تو اس نے مجھے ساتھ ہی لے لیا۔ اس نے بتایا کہ مجھے جہاں جانا ہے وہ اس کے راستے میں ہے۔ اس نے میرے لیے ٹرین کا ٹکٹ خریدا اور ہم چل پڑے۔ اس نوجوان کا نام مستنصر اور تعلق گجرات سے تھا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کاروبار کرتا تھا اور وہیں اپنے خاندان کے ساتھ رہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ اب اس کا پاکستان میں کچھ نہیں رہا، بس ماں تھی جسے آج ہی وہ اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ اس کے بعد اس نے پاکستان میں خود کاروبار کرنے کی کوشش، حکومتی کارندوں کے سلوک اور اعلیٰ سرکاری افسروں کی ہوس کے ہوش ربا قصے سنا کر کہا کہ پاکستان سے محبت اپنی جگہ، لیکن اب میں محبت کے اس امتحان میں پورا نہیں اتر پاؤں گا اور ہمیشہ یہیں لندن میں رہوں گا۔ جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے مجھے بھی مشورہ دیا کہ حبیب صاحب یہیں رہ جائیں، بچوں کو بلا لیں اور کچھ سکون کی زندگی گزاریں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور ٹرین سے اتر گیا۔ مستنصر نے جو کچھ کہا یہ لندن میں بسے تقریباً ہر پاکستانی کی کہانی ہے۔ ہاں، آج کل اس کہانی میں کچھ تبدیلی آئی ہے۔ مجھے کئی لوگ وہاں ملے جن کا بہت کچھ پاکستان میں تھا، لیکن انہیں ڈر تھا کہ وطن پہنچتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کے خوف کی وجہ تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا۔ میں چاہ کر بھی انہیں حوصلہ نہیں دے پا رہا تھا کیونکہ مجھے خود یقین نہیں تھا کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ لندن میں میری آخری شام مجھے کئی پاکستانی ملے جو اس بات پر مصر تھے کہ میں یہیں منتقل ہو جاؤں۔ ان سب کا خیال تھا کہ میری صحافت ہی میری دشمن بن جائے گی، اس لیے یہاں رہنا دراصل ایک طرح کی حفاظت تھی۔ بار بار یہ باتیں سن کر مجھے کہنا پڑا کہ میں کسی ملک، مذہب، قوم یا قبیلے کی ایک دوسرے پر فوقیت کا قائل نہیں۔ یوں بھی آج کی دنیا میں لوگ صرف اپنی پیدائش کے حادثے کی وجہ سے کسی ملک کے شہری ہوتے ہیں، لیکن پھر اپنی مرضی کا وطن منتخب کر کے وہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان سب باتوں کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں اسی مٹی میں جاؤں جس میں میرے بڑے گئے۔ میری بات سن کر کچھ نے تعصف کے ساتھ مجھے دیکھا، کچھ نے مذاق اڑایا اور کچھ نے تحسین کی۔ لندن سے میری واپسی بذریعہ کویت تھی۔ کویت ایئرپورٹ پر جب لاہور کے لیے پرواز کا اعلان ہوا تو بہت سے پاکستانیوں سے ملاقات ہو گئی جو لاہور جانے کے لیے اسی گیٹ پر موجود تھے جہاں سے جہاز کے اندر جانا تھا۔ ان میں سے بیشتر وہاں مزدوری کرتے تھے۔ انہی میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میرے لیے کچھ کرے۔ ایک نوجوان تو مجھے دوسروں سے الگ کر کے لے گیا۔ اس نے 5 کویتی دینار میرے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی۔ میں نے پوچھا یہ کس لیے؟ بولا بس میرا دل چاہتا ہے آپ کے لیے کچھ کرنے کو۔ میں اس کی محبت کے بوجھ تلے چٹک ہی گیا۔ میں نے کہا مجھے ایک کافی پلا دو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ ایک محترمہ جو میری والدہ کی عمر کی ہوں گی میرا چہرہ ہاتھ میں لے کر کہنے لگی تم واپس کیوں جا رہے ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں کہ پاکستان میں حالات کیا ہیں؟ تم لاہور جانے کی بجائے لندن چلے جاؤ۔ میں چپ رہا تو بولی اگر لندن کا ٹکٹ چاہیے تو ابھی دلوا دیتی ہوں اور وہاں تمہارے رہنے سہنے کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا مگر ان کا اصرار جاری رہا۔ ایک پاکستانی نوجوان بحرین سے براستہ کویت لاہور جا رہا تھا۔ میں نے اس سے یہ چکر کاٹ کر لاہور جانے کی وجہ پوچھی تو اس نے سادگی سے کہا یہ ٹکٹ سستی تھی، بحرین سے براہ راست لاہور جانا مہنگا پڑتا ہے۔ اسے بھی پاکستان میں گرفتاری کا خطرہ تھا کیونکہ اس نے فیس بک یا ٹک ٹاک پر عمران خان کے حق میں کچھ ویڈیوز پوسٹ کی تھیں۔ اس نے کچھ خوف اور کچھ شرارت سے بتایا کہ اب وہ ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ جب ہم لاہور پہنچے تو وہ میرے قریب ہی رہا۔ اسے لگا کہ اگر اسے گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تو شاید میں اسے بچا لوں گا۔ خیر ایسی نوبت ہی نہیں آئی اور وہ ایئرپورٹ سے تو خیریت سے نکل گیا۔ لندن سے واپسی پر مجھے اچانک احساس ہوا کہ برطانیہ میں اخبار پڑھتے، ٹی وی دیکھتے یا
کسی سے بات کرتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کا موضوع زیر بحث نہیں آیا۔ اس پر جو بھی بات ہوئی پاکستانیوں سے ہوئی، اس کے علاوہ کہیں اس کا ذکر بھی نہیں سنا۔ وہاں حکومت سوشل میڈیا دبا کر استعمال کرتی ہے اور اپوزیشن بھی۔ کسی کا یہ تصور بھی نہیں کہ سوشل میڈیا تباہی پھیلا رہا ہے یا دہشت گردی کی کوئی قسم ہے، بلکہ ہوا یوں کہ میری ایک شام کچھ گورے کالوں کے ہمراہ بھی گزری۔ وہ سب کے سب عمران خان کے حوالے سے پاکستان کو جانتے تھے۔ یوں ہی باتوں باتوں میں آئرلینڈ کے ایک دوست نے کہا کہ تم اپنا ٹویٹر ہینڈل بتاؤ تاکہ میں تمہیں فالو کر سکوں۔ مجھے یہ تقاضا عجیب سا لگا۔ مجھے چند سیکنڈ یہ سمجھنے میں لگے کہ یہ برطانیہ ہے اور یہاں ٹویٹر یا ایکس جو بھی کہیں بند نہیں ہے۔ جب میں نے اسے اپنا ہینڈل بتایا تو اس نے پوچھا، تم نے کچھ سوچنے کے بعد کیوں بتایا؟ کیا بتانا نہیں چاہتے تھے یا بھول گئے تھے؟ میں نے اسے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ٹویٹر پر پابندی ہے، اس لیے میں اسے کم استعمال کرتا ہوں۔ میری بات سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ فوراً خطاب کرنے کے انداز میں اٹھا اور سب کو بتانے لگا کہ پاکستان میں ٹویٹر پر پابندی لگ گئی ہے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ سبھی مجھ سے اس کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں اپنی کمزور انگریزی، کمزور تر دلائل اور کمزور ترین آواز کے ساتھ جو کچھ کہہ سکا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یوں بھی کوئی شخص ایسی بات کیوں کر کسی کو سمجھا سکے جسے وہ خود نہ سمجھ پاتا ہو۔ شکریہ۔